حلیمہ کہتی ہیں آمینہ سن لو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ جس وقت میرے بچے کی ولادت ہوئی تھی اور اس کے دادا اس کو لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تھے تو کعبہ جھک گیا تھا۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں، حضرت حلیمہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں آیا آمینہ میں نے مان لیا تیرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ نے سرکار کو گود میں لیا۔ اب سرکار کو گود میں لے کر کے حضرت حلیمہ جب چلنے لگتی ہے تو یہ وہی اونٹنی ہے جو ادھر سے آتے وقت کمزوری کی بنیاد پر سات جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، اب یہی اونٹنی اتنی تیز چل رہی ہے کہ باقی ساتھیوں کے اونٹنی سے الگ آگے ہو جا رہی ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ بتا تو نے مکہ میں سوار بدل دیا ہے؟ حلیمہ نے کہا نہیں میں نے سوار نہیں بدلا ہے، البتہ میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ یہ بتا راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو چل رہی ہے تیرے اونٹنی کے پیر سے جو گرد و غبار اٹھ رہے ہیں ان سے راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حلیمہ کے ساتھیوں نے جب یہ سوال کیا تو حلیمہ نے کہا یہ بھی محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے، میرے سرکار جدھر جا رہے ہیں ادھر راستہ مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی تما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حضرت حلیمہ کی اونٹنی جس طرف جا رہی ہے راستہ مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گونجے بسا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، سرکار کی رحمت و برکت نازل ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جو کہ اتنی کمزور ہو گئی تھی جن کا دودھ خشک ہو گیا تھا، مگر جب سرکار تشریف لائے اور سرکار کے تشریف لانے کے بعد جب حضرت حلیمہ نے انہیں جانوروں کا دودھ دیا تو وہ جانور اتنے دودھ دینے لگے، اتنی دودھ دینے لگے کہ حضرت حلیمہ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ اپنے چرواہوں سے کہنے لگے کہ تم اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں۔ دیکھو حلیمہ کی بکریاں کتنی تازہ و فربا ہو گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضور کی پرورش کر رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں کا چرچا چند ہی دنوں میں پورے طائف میں ہو جاتا ہے۔ حضور کی یہ برکت تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے، حضور کے طائف میں پہنچنے کی وجہ سے طائف کی جو قحط سالی تھی وہ دور ہو گئی۔ سرکار کے پہنچنے کی وجہ سے طائف میں بارش ہو جاتی ہے، سارے لوگ بارش سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جب طائف والوں کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا اور کسی بھی علاج سے وہ ٹھیک نہ ہوتا، کسی بھی علاج سے اس کی تندرستی صحیح نہیں ہوتی تو وہ حضرت حلیمہ کے پاس آتی اور عرض کرتی ہیں حلیمہ یہ جو برکت والا بچہ تم لائی ہو اس کا ہاتھ ایک پیالے کے پانی میں ڈال دو تاکہ ہم اسے اپنے بچے کو پلائیں اور ہمارا بچہ اچھا ہو جائے۔ یہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی لوگ پیالوں کے پانی میں ڈال کر لے جاتے، اپنے جانوروں پر چھڑکتے، جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جاتے، بیماروں کو پلا رہے ہیں، بیمار شفایاب ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کرامت، یہ معجزہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ پورے طائف میں پھیل جاتا ہے۔ لوگ بچوں کو لے کر کے لائن لگا لیتے ہیں، پیالے میں پانی لے کر کے لوگ حلیمہ کے گھر پر بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ بھیڑ زیادہ لگ گئی ہے، اب میں اس طرح بھیڑ پر قابو نہ پا سکوں گی، تو حضرت حلیمہ نے گھر کے باہر ایک ہاؤس کھدوا دیا اور ہاؤس کے اندر پانی بھر دیا اور پانی بھرنے کے بعد اس میں سرکار دو عالم کا پائے مبارک ڈال دیا اور اعلان کر دیا جس کو محمد کے تلوے کا ڈھول پینا ہو وہ اس ہاؤس سے لے کر کے جایا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، ابھی سرکار کی نبوت کا اعلان ہوا نہیں ہے، سرکار کے پائے مقدس کا ڈھول پیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں جس کے تلوے کا ڈھول ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
आमद, मदनी की आमद, नेमत की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, रसूल की आमद, आका की आमद, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के घर तशरीफ फरमा है। जब आप कुछ बड़े होते हैं, चलने के काबिल होते हैं, और उसके बाद आप हजरत हलीमा के बेटे के साथ जंगल में बकरियां चराने जाने लगते हैं। जब आप जंगल में बकरियां चराने जाते हजरत अब्दुल्ला के साथ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पहाड़ पर बिठा करके सीना मुबारक चाक कर दिया और उसको कल्ब मुबारक निकाल करके धुला और उसको सकीना से धुल दिया। सकीना एक दवा थी, जन्नत की दवा थी, उससे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को खुल किया गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें जरा भी तकलीफ ना हुई। हजरत हलीमा के बेटे ये देखकर घबरा जाते हैं और हजरत हलीमा के पास आकर अर्ज करते हैं, अम्मी हमारे मक्का वाले भाई को किसी ने शहीद कर दिया है। जब हजरत हलीमा वहां पहुंचती है तो क्या देखती है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पर बैठे हुए हैं और एक पत्थर पर तशरीफ फरमा है। हजरत हलीमा आपके करीब जाती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ? आपने कहा, आपने सारा वाकया बयान कर दिया। हजरत हलीमा इस वाकये से घबरा गई और आपको आपकी वालिदा माजदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस मक्का पहुंचा दिया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए और मक्का में आपने ऐसे हुस्न व इखलाक पेश किए, आप ऐसे अंदाज में मक्का में तशरीफ फरमा रहे कि मक्का वाले आपकी अमानत और सदाकत को देखकर आपको अमीन कहने लगे, आपको अमीन कहने लगे, आपको साबित कहने लगे, आपको लोग सच्चा कहने लगे। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र गुजरती हुई 25 साल की हुई तो आपने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का मान लिया और सफर का इरादा किया। जब आपने सफर का इरादा किया तो हजरत खदीजा का एक गुलाम जिसका नाम मैसरत था वो भी आपके साथ था। उसने रास्ते में क्या देखा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में तशरीफ ले जा रहे हैं और दो फरिश्ते उन पर साया किए हुए हैं। जब सरकार तिजारत से वापस आने लगे और हजरत खदीजा अपने बाला खाने पर बैठ कर देख रहे हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और सरकार पर दो फरिश्ते साया किए हुए हैं। हजरत खदीजा ने जब अपने गुलाम से पूछा था तो उसने ये भी बात अर्ज की और सरकार की वो बातें जो और लोग नहीं पेश कर सकते, जो सफर में पेश आई थी, वो बातें अर्ज की। हजरत खदीजा के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। हजरत खदीजा ने अबू तालिब से निकाह की पेश की। हजरत खदीजा ने अबू तालिब से निकाह की पेशकश की, निकाह करने के लिए कहा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने की गुजारिश की। जब हजरत अबू तालिब ने मामला तय पा लिया, जब बात तय हो गई तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत खदीजा के घर जाते हैं और वरक़ा बिन नौफल खदीजा की तरफ से जिम्मेदार थे, इनकी निकाह मुनक़्क़िद हो जाती थे। उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के साथ अपनी जिंदगी बसर करने लगते हैं, अपनी उम्र बसर करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद खाने काबा की नई तामीर शुरू की जाती है। खाने काबा की दीवार कमजोर और खस्ता हो गई थी, उसकी नई तामीर शुरू की जाती है। जब तामीर होने लगती है और बात इस जगह पहुंचती है जहाँ पर हजरे अस्वद नस्ब था, तो मक्का कुरैश के कबाइल में एक झगड़ा पैदा हो जाता है। हर शख्स ये चाहता था कि हजरे अस्वद को हम उसकी जगह नस्ब करें ताकि ये सआदत हमारे हिस्से में आए और ये हमारे लिए फख्र का जरिया बने। जब लोगों ने आपस में झगड़ा शुरू किया, यहाँ तक कि तलवार निकलने की नौबत आ गई। उसके बाद लोगों ने आपस में ये तय पाया कि सुबह जो सबसे पहले खाने काबा में दाखिल होगा उसकी बात मान ली जाएगी। लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन खुदा के करम से जब सुबह सब लोग इकट्ठा हुए तो क्या देखते हैं, रब तबारक व तआला का फजल देखो। सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नजर आए। हुजूर को देखकर कबाइले कुरैश ने कहा, बेशक ये सादिक व अमीन है, ये जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। खुदा की कसम मेरे
رسول نے ایسا فیصلہ کیا تھا جس سے تمام قبائل قریش راضی ہو گئے۔ رسول نے فرمایا ایک چادر بچھاؤ اور اس پتھر کو اس چادر پر رکھ دو، اور چادر کے کونے کو ہر ایک قبیلے کا ایک سردار پکڑ لے اور اس جگہ تک لے جائے جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک شخص مجھے اپنی طرف سے وکیل بنا دے اور میں اس کو اس کی جگہ نصب کر دوں گا۔ اس طرح سب کو سعادت بھی مل جائے گی اور جھگڑا بھی ٹل جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مکہ کا کوئی کافر ایسا نہیں ہے جس نے سرکار کی توحید کی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب لوگ محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر گزرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 40 برس کی ہوئی اور آپ کے اعلان نبوت کا زمانہ قریب آیا تو آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، اور آپ سے عرض کیا اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگایا، دبوچا، پھر اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ دوبارہ دبوچا اور آپ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل نے آپ کو دبوچا اور کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سرکار نے جب اپنے رب کا نام سنا تو پڑھنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ جب پڑھنا شروع کیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھنا شروع کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ وحی کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ کو کمبل اڑایا آپ نے ان سے سارا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ یتیموں کی جائے پناہ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی۔ اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نبی ہو۔ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے مگر وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، ان کی اندر نبی کی صفت پائی جا رہی ہے۔ ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی اور کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج یہ بتائیے، اے میرے سرکار یہ بتائیے، میرے بھائی ورقہ بن نوفل آپ پر ایمان تو نہیں لائے مگر انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی تھی، یہ بتائیے ان کے ایمان اور کفر کے بارے میں کیا فرمانا ہے، وہ مسلمان ہیں یا نہیں گئے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا اے خدیجہ سن لو، میں نے خواب میں ورقہ بن نوفل کو سفید کپڑے میں مبلوس دیکھا ہے، اگر وہ مسلمانوں میں شمار نہ کیے جاتے تو سفید کپڑے میں نظر نہیں آتے۔ ارے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی تصدیق پر کسی کو مسلمانوں میں شمار کیا جا رہا ہے، جنتیوں میں شمار کیا جا رہا ہے، تو اگر ہم اور آپ مل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائیں گے، سرکار کی یاد میں محفل سجائیں گے، سرکار کی یاد میں جلوسیں نکالیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہمارے ثواب کا کیا پوچھنا۔ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر حضرات محترم، آج ہماری محفلوں کا انداز کچھ بدل گیا ہے تو ہمیں محفلیں اس طرح نہیں سجانی چاہیے۔ آپ حضرات ساؤنڈ وغیرہ کا انتظام تو کرتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اسی ساؤنڈ کے پیچھے میرے کچھ نوجوان بھائی جو جوش و انتقام میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ کے پیچھے رومال لے کر کے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات ایسا نہ کریں، اس سے محفل کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
جلوسوں میں یہ رواج نہ ہو. آپ حضرات سرکار کی محفل منعقد کریں لیکن اس میں کسی طرح کی نمائش کا دخل نہ ہو, کسی طرح کی دنیاوی رسم و رواج کا دخل نہ ہو. محفل کا انعقاد ایسے کیا جائے جیسے ہمارے بزرگوں کے طریقے پر کیا جاتا تھا, جیسے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے, اسی طرح محفل میلاد سجائی اور بسائی جائے. میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگر مجھ سے بولنے میں, آپ کے سننے میں کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں آپ حضرات کو گواہ بنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد نام ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.